بعد الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم قیام میں 12واں پارہ سماعت فرما رہے ہیں۔ 11ویں پارے کے اختتام پہ سورہ ہود شروع ہوتی ہے، جو مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور حسن درجے کی روایات ہیں جن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتھا، کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ ان صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے سابقہ امتوں کے واقعات کو، نبیوں کے واقعات اور ان کے اوپر آنے والے عذابوں کا ذکر کیا ہے۔ 12ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس زمین میں کوئی چپایا ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ یہ رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابھی تم اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو تو اللہ کی طرف سے، جب تم 4 ماہ کے ہوتے ہو اپنی ماں کے پیٹ میں، تو اللہ کے فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ تمہارے متعلق 4 چیزوں کو لکھ دیتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی لکھ دی جاتی ہے کہ اس انسان نے دنیا میں رزق کتنا کھانا ہے، اور یہ رزق اللہ کے ذمے ہے، یہ کسی انسان کے ذمے نہیں ہے۔ یہ اللہ ہر انسان کو جو اس کے لیے لکھا ہوتا ہے اس کو عطا کر کے ہی رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ لوگوں سے کہیں انکم مبعوثون من بعد الموت، کہ تمہیں موت کے بعد جو ہے وہ اللہ کے ہاں کھڑا کیا جائے گا اور یہ اپنی زندگیوں کے حساب دینے ہوں گے، تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو بڑا واضح سا کوئی جادو ہے۔ یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا؟ یہ اس پرانے دور کے نظریات ہی نہیں تھے، بلکہ آج کے اس جدید دور کے اندر بھی اگنوسٹکزم کے ماننے والے وہ اس بات کا نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی ہے، دنیا کے جانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر انسان عقیدہ آخرت کو نہ ماننے والا ہو تو انسان پھر بسا اوقات اس دنیا میں بھیڑیوں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پر ہی جو کرنا ہے، مجھے آگے کون پوچھنے والا ہے۔ یہ عقیدہ آخرت ایک ایسا انقلابی عقیدہ ہے کہ کوئی دنیا کی سیکولر ریاست اور کوئی سیکولر نظریہ رکھنے والا انسان، اس کے پڑوس میں اگر کوئی انسان بھوکا مر جائے تو اسے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے۔ لیکن اسلام جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو ایسی تعلیم دیتا ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا پیاسا ہوگا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے، اور یہ آخرت کے نظریے کی وجہ سے ہے۔ اگر آخرت کا نظریہ نہ ہو، آخرت کا عقیدہ نہ ہو تو انسان جو ہے وہ بھیڑیوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کچھ قوموں کے احوال ذکر کیے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اور تمام انبیاء جتنے بھی اپنی قوموں کی طرف آئے ان کی جو مشترک تعلیمات تھیں ان میں سے ایک بنیادی تعلیم مشترک یہ تھی اللہ تعبد الا اللہ، کہ تم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے جتنے بھی نبیوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا وہ سب کی بنیادی تعلیم یہ تھی، وہ قوموں کو آ کے بنیادی تعلیم یہ دیا کرتے تھے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچ جاؤ۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ جو بھی جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ ہوا کرتا تھا۔ نوح علیہ السلام نے جب 950 سال کا عرصہ اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ فرماتے ہیں تھوڑے سے لوگ ایمان لے کے آئے، اس کے بعد قوم کہنے لگی اے نوح کیا تو ہم سے جھگڑتا رہتا ہے، تو ہمیں ایک خدا کی توحید کی وحدانیت کی تعلیم دیتا رہتا ہے، فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، اب تو وہ عذاب لے یا جس کے متعلق تو ہمیں ڈراتا ہے۔ جب قوم اس حد تک پہنچ گئی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر اپنے پیغمبر کو کہا کہ آپ ایک کشتی بنائیے
اور نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو لوگ جب وہاں سے گزرتے تو نوح علیہ السلام کو مذاق کیا کرتے تھے، کہتے دیکھو اس کو کیا ہو گیا ہے، یہاں پہ پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے اور یہ کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہمارا حکم آیا اور ایک تنور نما جگہ تھی جہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹا اور پھر ہر سراخ سے پانی نکلنا شروع ہوا، اور اللہ فرماتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے اتنا پانی ہو گیا، ہم نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ جوڑوں میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھ سوار کر لیجئے اور اپنے اہل میں سے بھی جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لانے والے ان کے سوا سب کو سوار کر لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ کا نام لے کے کشتی چلتی ہے تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکار کے کہتے ہیں اے میرے بیٹے تو میرے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، تو کافروں کی جماعت کے ساتھ نہ کھڑا ہو۔ وہ کہنے لگا ابا آپ مجھے کس بات سے ڈرا رہے ہیں، سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ، یہ دیکھیں کتنا بڑا پہاڑ ہے، میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، اس کے اوپر پانی کہاں آنے والا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس کو اللہ بچائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ باتیں ہو رہی تھیں باپ اور بیٹے کے درمیان، وحال بینہم الموج، پانی کی ایک لہر آتی ہے اور ان دونوں کے درمیان وہ حائل ہو جاتی ہے اور وہ بیٹا غرق ہو جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے بعد پھر زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا، آسمان کو ہم نے کہا کہ تو تھم جا، وہ پانی رک جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام اس کے بعد اپنے اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے میرے اللہ انہو، وہ میرا بیٹا تھا، وہ میرے اہل میں سے تھا، اے میرے اللہ آپ کا وعدہ تھا کہ آپ تو میرے اہل کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین جواب یہ دیتے ہیں یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، وہ تو آپ کے اہل سے ہے ہی نہیں کیونکہ اس کے عمل طور طریقے آپ والے نہیں تھے، جو آپ والے عقیدے پہ طور طریقے پر نہیں تھا وہ آپ کے اہل سے نہیں تھا۔ اور اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نبی کا عزیز بھی ہو ایمان سے خالی ہو تو نجات اس کی بھی نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی کا نبی کے ساتھ دور کا بھی رشتہ نہ ہو وہ ایمان لے آئے، اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیں تو اللہ اس کے لیے بھی نجات کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں منڈیوں سے بکتے بکاتے رسول اللہ کے پاس پہنچے تھے، کالا رنگ تھا، موٹے ہونٹ تھے، چپٹی ناک تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تزکیہ کیا، وہی بلال جو منڈیوں میں بکتا بکاتا تھا آج چلتا اللہ کی زمین پر تھا، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ یہ ایمان کی دولت ہے، اور جب ایمان کی دولت نہیں ہوتی تو چچا ابو طالب ہے جس نے ساری زندگی قدم قدم پہ ساتھ دیا ہے، چھتری کی طرح سایہ کر کے رکھا ہے، لیکن ایمان نہیں لے کے آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی مات امک علی الکفر، آپ کا چاچا کفر پر مر گیا ہے۔ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اگر کسی کو یہ نصیب نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جب نوح کو کہا کہ نوح وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے تو نوح علیہ السلام نے کہا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ جس چیز کا مجھے علم نہیں تھا میں نے اس کا آپ سے سوال کر دیا، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب انبیاء لوگ جو ہیں وہ مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے سفارش کیجئے، اس وقت لوگ نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے اور نوح علیہ السلام لوگوں کے سامنے یہ عذر رکھیں گے کہ میں نے اللہ سے ایک سوال ایسا کیا تھا جس کا مجھے علم نہیں تھا، اب میں اللہ کے سامنے جا کے سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ نوح علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے۔ اس کے بعد قوم عاد کا اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، یہ قوم کے لوگ بڑے کڑیل جوان اور ان کے قد جو ہیں وہ کھجور کے درخت کے تنوں کی طرح تھے، اور یہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر کے قوت میں کون ہے؟ لیکن اس قوم نے بھی جب اللہ کے نبی کی دعوت کو نہ مانا تو ایک مقام پہ آتا ہے کہ جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تو یہ زمین پہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے درخت کے تنے کٹے پڑے ہوتے ہیں۔
جب قوم نے جو ہے وہ اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا، ان کے ساتھ یہ ہوا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ یہ بستی جو ہے وہ مدینہ منورہ سے تقریباً 350 کلومیٹر کے اوپر جو ہے وہ واقع آج بھی مدائن صالح کے نام سے بستی ہے۔ صالح علیہ السلام بھی جب اپنی قوم کے پاس آئے تو انہوں نے بھی آ کے یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ کیوں کرتے ہو؟ تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بھی کہا کہ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اگر تم سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، تم آ کے استغفار کر لو، آج بھی اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لو، وہ اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اس قوم نے جو ہے پیغمبر علیہ اپنے نبی سے ایک معجزہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ایک اونٹنی عطا فرما دی، اور وہ اونٹنی ایک دن ان کا پانی پیا کرتی تھی اور اس کے عوض ان کو دودھ دیا کرتی تھی، جتنا دودھ چاہتے تھے اس سے پیتے تھے یہ۔ اور پیغمبر نے ان کو کہا تھا کہ تم نے اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہیں دینی ہے۔ یہ اتنے ظالم نکلے، فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اس کی اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا تو پھر ہم نے کہا کہ اب 3 دن بعد جو ہے وہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ تو ایک چیخ کا عذاب آیا اتنی زبردست قسم کی کہ جس کی وجہ سے یہ سب کے سب بے ہوش ہو گئے اور ان کے اوپر موت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے، اور اس سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، وہی فرشتے جو لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس آئے تھے وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے، ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے آئے بیٹے کی، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس انہوں نے آ کے السلام علیکم کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فوراً ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ ایک بچڑا بھون کر کے ان کے کھانے کے لیے لے آئے۔ تکلفات میں نہیں پڑے، ٹھنڈا لیں گے، گرم لیں گے، کس طرح کا لیں گے، جو موجود تھا وہ لا کے سامنے پیش کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا۔ یہ عرب کی روایات میں سے تھا کہ اگر ان کے ہاں کوئی مہمان آ کے کھانا نہیں کھاتا تھا تو وہ اس کو سمجھتے تھے یہ ہمارا دشمن ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب یہ آئے، انہوں نے کھانا نہ کھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے جب خوف محسوس کیا تو یہ کہنے لگے لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، آپ ہم سے نہ ڈریے، ہم آپ کے اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں جن کو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور اس موقع پر پھر ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اسحاق کی اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی، اور پاس کھڑی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہنس پڑتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا، انا عجوز وہذا بعلی شیخا، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا خامن بھی بوڑھا ہو چکا ہے، میرے ہاں بچہ کیسا ہوگا؟ وہ کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے حکم پہ تعجب کر رہی ہے؟ اللہ چاہے تو آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دے، اللہ چاہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیں، اور یہ اللہ کے کام ہے، وہ بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بیٹے کی بشارت دی۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ہمارے رسول جو تھے وہ قوم لوط کے پاس گئے۔ یہ قوم ایسی قوم تھی جو ہم جنس پرستی کی بیماری کے اندر مبتلا تھی۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ان قوم کو ایسے آسمانوں کے اوپر اٹھا کر کے اونگے منہ نیچے مارا، ان کا اوپر والا حصہ نیچے والا بنا دیا اور نیچے والے حصے کو ہم نے اوپر والا بنا دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے ان کے اوپر پتھر برسائے، اور پتھر بھی کیسے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں من سجیل منضود، کھنگریلے پتھر تھے جن کی وجہ سے تکلیف بھی زیادہ ہوتی تھی۔ اور یہ وہ قوم جو ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، ان کو اللہ نے اتنا سخت عذاب دیا۔ آج ہمارے بھی یہاں پہ یہ سر اٹھ رہے ہیں، باتیں پنپنا رہی ہیں کہ اگر کوئی اپنی جنس کو تبدیل کرنا چاہے، LGBTQ کا جو فتنہ اس وقت سر اٹھا رہا ہے کہ کسی کو اختیار ہے وہ اپنے آپ کو اگر فیمیل ڈکلیئر کرنا چاہے، اگر اس کو میل کی جو ہے وہ احساسات ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو میل ڈکلیئر کر سکتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ قانون سازیاں ہو رہی ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے قرآن میں اس قوم کے واقعے کو پڑھ کے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا تھا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے
मदियन, कौम मदियन का जिक्र किया है, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं जब शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए, उन्होंने आके कौम को तौहीद की दावत दी, और उसके साथ कौम एक बीमारी के अंदर मुब्तला थी। और वो बीमारी क्या थी कि जब किसी को तोल के देते, मापते, तो उसमें कमी किया करते थे, पूरा नहीं किया करते थे। अल्लाह फरमाते हैं शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि औफुल कीला वल मिज़यान बिल क़िस्त वल मीज़ान बिल क़िस्त, के जब ये तुम तराजू कायम करते हो तो इसको इंसाफ के साथ पूरा किया करो, इसको कम ना किया करो। तो शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आगे से कहने लगे, या शुएबु असलातु का तामुरुका, क्या तेरी नमाज, ये तेरा अल्लाह अल्लाह करना तुझे इस बात का हुक्म देता है कि तू हमें अल्लाह की इबादत से रोके, और जो हम अपनी मर्जी से अपने मालों में करते हैं उससे भी तू हमें रोके? यही आज का सेकुलर बयानिया है। सेकुलर बयानिया आज क्या है कि मुआशरे में दीन नहीं होना चाहिए, तुम मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करो बैठ के, हमें तुम्हारी मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करने से कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारी तिजारत कैसी होगी, हमारी सियासत कैसी होगी, हमारे लोगों के साथ मेल जोल के ताल्लुकात मामलात कैसे होंगे, ये हम अपनी मर्जी से तय करेंगे। जबकि दीन इस्लाम इस सेकुलर बयानिए का आज नहीं, ये पुराने अंबिया, रसूलुल्लाह से पहले अंबिया भी इन सेकुलर बयानियों का रद्द करते आए हैं कि एक मुसलमान वो होता है जिसके पानी पीने के गिलास से लेकर के हुकूमत चलाने के मामलात तक हर चीज में अल्लाह और खुदा का तसव्वुर मौजूद होता है। वो ये नहीं होता कि मस्जिद में वो मोमिन होता है और मस्जिद से बाहर जाके कहता है जैसे मेरा दिल करे मैं उस तरह करूंगा। मोमिन का तर्ज अमल ये होता है कि वो हर जगह पे अपने अल्लाह की मानने वाला होता है। यहां पे अल्लाह फरमाते हैं, ये शुएब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को बड़ा समझाया, तो ये शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब इन्होंने बात ना मानी तो इनके ऊपर भी अल्लाह की तरफ से अजाब आता है। और उसके बाद आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत के इख्तिताम पे ये फरमाया नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हम पिछली कौमों के वाकयात आप पे बयान कर रहे हैं, इसके मकासद क्या हैं? आप परेशान ना हो कि मक्का के रहने वाले लोग आपकी बात नहीं मानते, वो आपके साथ जो है आपके मानने वालों को तकलीफें दे रहे हैं। आपसे पहले अंबिया के साथ भी लोग ऐसे ही करते आए हैं, आप परेशान ना हो। ये कौमों का शुरू से रवैया रहा है, और ईमान वालों को इस बात में तसल्ली थी और ना मानने वालों को इस बात में तंबीह थी कि तुम डर जाओ। जिस तरह पहली कौमें जब नबी की बात को नहीं माना करती थी तो उन पे अल्लाह की तरफ से अजाब आते थे, तुम भी डर जाओ इस बात से। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शय्यबतनी हूद व अखवातुहा, कि मुझे ये सूरा हूद और इस जैसी सूरतों ने बुरा कर दिया है। उसके बाद आगे सूरा यूसुफ शुरू होती है। ये मक्की सूरतों में से एक सूरत है। यहूदी जो थे ये मुशरिकीन मक्का के पास आए और आके इनको कहने लगे कि तुम अपने नबी से, ये जो तुम्हारे अंदर आदमी नबूवत का दावा करता है, इससे पूछो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया क्या था, अगर ये अल्लाह का पैगंबर हुआ तो ये तुम्हें बता देगा। तो जब मुशरिकीन मक्का ने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो अल्लाह ताला ने फिर वही के जरिए ये यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सारा वाकया जो है वो कुरान मजीद में नाजिल कर दिया। और ये वो अजीम सूरत मुबारका है जिसपे उलमा ने बकायदा किताबें लिखी हैं, और इस सूरा मुबारका से हजार हजार नुक्ते जो तरबियत के एतबार से, जो हुकूमत करने के एतबार से, जो इंसान की माशरती जिंदगी के एतबार से मुस्तमिल नकात के ऊपर उलमा ने किताबें लिखी हैं। यह सूरा मुबारका शुरू होती है, इसमें यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया अल्लाह ने तफसील से नकल किया है। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक से जायद शादियां थी, और बड़ी जो आपकी औलाद थी वो पहली बीवी से थी, और छोटी बीवी से अल्लाह ने आपको दो बेटे दिए थे। एक का नाम यूसुफ था और दूसरे का नाम रिवायात में मुर्रिखीन ने बिन्यामीन लिखा है। और ज़ाहिर है याकूब अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की उम्र थे, इन दो छोटे बेटों के साथ आप बड़ा प्यार करते थे। और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन ख्वाब देखा, और ख्वाब देख के कहते हैं, अब्बा जी आज मैंने ख्वाब देखी है, इन्नी रईतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल कमरा रईतुहुम ली साजिदीन, के 11 सितारे और एक सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। अब्बा समझ गए। अब्बा ने फरमाया, मेरे बेटा अपने ख्वाब को अपने भाइयों पर बयान ना करना, क्योंकि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारे भाइयों के सीनों में वसवसे पैदा करेगा।
اور رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ شیطان تمہارا ایسا دشمن ہے اور ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے، فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم کمجری الدم، یہ انسان کے خون میں ایسے، یہ انسان کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے انسان کی باڈی میں خون گردش کرتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ تم اپنے خواب کو بیان نہ کرنا۔ تو ایک دن یہ سارے بھائی جو ہیں بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ حسد آ گیا کہ ہمارے ابا ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم ایک پوری جماعت ہیں، ہم سے ہمارے ابا اتنا پیار نہیں کرتے۔ تو کہنے لگے کہ ایسے کرو کہ یوسف کو ہم قتل کر دیتے ہیں، چلو باپ جو ہے وہ ان کا چہرہ خالی ہو جائے گا، وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے، ہم یوسف کو قتل کر دیتے ہیں۔ کچھ بھائی کہنے لگے کہ ایسے نہ کرو، کم از کم قتل کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا، چلو اس کو کہیں دور کے کنویں کے اندر پھینک آتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی بھیڑیا آئے اس کو کھا جائے اور جو ہے وہ اس کو کوئی نکال کے لے جائے گا۔ تو یہ اپنے ابا کے پاس پلاننگ کر کے آئے، کہنے لگے ابا جی ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں، آؤٹنگ کے لیے، ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے بھائی کو بھی بھیج دیجئے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم جو ہے وہ کھیل کود میں نہ لگ جاؤ اور تمہارے بھائی کو جو ہے وہ بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو یہ کہنے لگے ابا جی ہم ایک پوری جماعت اور ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے ہم تو بڑے گھاٹے میں رہ جائیں گے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ ابا نے کہا کہ مجھے تم پہ یقین نہیں آتا، مجھے یہ بات غم میں ڈالتی ہے، میں غم زدہ ہوتا ہوں اس بات پہ۔ یہ خیر اپنے ابا سے یوسف علیہ السلام کو لے کے چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جا کے یوسف علیہ السلام کو ایک اندھیرے کنویں کے اندر پھینک دیا اور یوسف علیہ السلام کی قمیض کے اوپر جھوٹا خون لگا کے رات کو روتے ہوئے مکر کرتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے ابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے فصبر جمیل، مجھے لگ رہا ہے یہ تمہارے نفسوں کی گھڑی ہوئی بات ہے، میں اس کے اوپر صبر کرتا ہوں، میرے رب کی وہ امانت تھی، اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو کوئی بات نہیں، میں پھر اس پہ صبر کرتا ہوں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ اس کے اوپر مددگار ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر ایک قافلہ آیا، انہوں نے ایک اپنے بندے کو بھیجا جو پانی لینے کے لیے گیا، اس نے اپنے ڈول کو ڈالا، یوسف علیہ السلام اس کو پکڑ کر کے باہر آ گئے۔ وہ قافلے والوں کو پکار کے کہتا ہے او دیکھو یہ کتنا قیمتی بچہ ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، میں پانی لینے کے لیے گیا تھا۔ انہوں نے ان کو فوراً چھپا لیا کہ ہو سکتا ہے یہ کہیں ارد گرد کی بستی کے رہنے والوں کا ہو اور ہمارے ساتھ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو وہ ہم سے چھین کے لے جائیں گے۔ انہوں نے اس کو قیمتی سمجھتے ہوئے چھپا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کو مصر میں لے کے آئے تو یعقوب علیہ السلام پیغمبر کا بیٹا اب منڈیوں کے اندر بکنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب منڈیوں میں بکتے ہیں، مصر کا جو عزیز تھا اس وقت کا حکمران تھا، وہ یوسف علیہ السلام کو خرید لیتا ہے، خرید کے اپنے گھر میں لے جاتا ہے، گھر میں لے جا کے اپنی اہلیہ کو کہتا ہے کہ یہ دیکھو میں اتنا خوبصورت بچہ ہے، میں اس کو خرید کے لے کے آیا ہوں، اس کی تم اچھے سے تربیت کرو، ہو سکتا ہے یہ بچہ آگے جا کے ہمیں جو ہے وہ فائدہ دینے والا بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کی پھر ہم نے وہاں پہ پرورش کی۔ جب یوسف علیہ السلام جوانی کی سیڑھی کو چڑھے تو اللہ کی طرف سے ایک امتحان آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ عزیز مصر ہی یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہوگی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، دروازوں کو بند کر لیا اور دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دیتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام کے پاس گناہ کرنے کا ہر موقع موجود تھا، کوئی گھر میں نہیں تھا، دروازے بند تھے، دعوت دینے والی جو ہے بڑے اعلیٰ نسب سے تعلق رکھنے والی تھی اور دعوت بھی اس کی طرف سے تھی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا۔ یہ ایک نوجوان کا کردار ہوتا ہے، ایک مومن کا کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کا کتنا پاک ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب کہا معاذ اللہ اور دروازے کی طرف ڈھول لگانی شروع کر دی، اللہ فرماتے ہیں جب یوسف علیہ السلام اگرچہ ظاہری طور پہ نظر آ رہا تھا دروازے بند تھے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے جو موجودہ سورس تھے وہ ڈھول لگانا تھا، وہ لگائی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کے لیے دروازے کھول دیے اور دروازے کھلے تو دروازے آخری دروازے پہ گھر کا سردار بھی آ گیا۔ اور عورت کتنی مکر کرنے والی تھی، اس نے ساری گیم کو پلٹ دیا، کہنے لگی کہ ایسے شخص کی کیا سزا ہے جو آپ کے گھر والوں کی عزت کی طرف دیکھے۔ اللہ اکبر، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے ان کے خاندان میں سے ایک بزرگ آدمی کی گواہی کو وہاں پہ پیش کیا۔
کہا کہ اصول تو یہ ہے کہ اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر اس عورت کا قصور ہے جو اس کے پیچھے دوڑی تھی، اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف کا قصور تھا۔ جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو بھی سمجھایا اور یوسف علیہ السلام کو بھی سمجھایا، لیکن عزیز مصر کی بیوی کے لیے یہ بڑی شرمندگی کی بات تھی کہ میں نے ایک غلام کو برائی کی دعوت دی اور اس نے میری بات کو نہ مانا، اور شہر کی عورتوں نے عزیز مصر کے متعلق باتیں کرنی شروع کر دی، اور اس نے کہا کہ چلو اگر تم میرے متعلق باتیں کر رہی ہو تو میں تمہارے لیے ایک دعوت رکھتی ہوں، تم اس یوسف کو دعوت دے کے دیکھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے لیے دعوت رکھی گئی، خواتین آئیں تو اس نے کہا کہ یوسف ان پر نکلو۔ یوسف علیہ السلام وہاں پر آنکھیں نیچے کر کے گزر گئے۔ ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلائیں، اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور دردناک آوازیں نکالی، اس لیے کہ شاید اس درد کی وجہ سے یوسف ہماری طرف دیکھ لے۔ یوسف علیہ السلام نے پھر بھی نہ دیکھا، گزر گئے۔ کہنے لگی یہ تو کوئی ہمیں فرشتہ ہی لگتا ہے۔ یہ کردار ہے یوسف علیہ السلام کا، یہ پاک دامنی تھی یوسف علیہ السلام کی۔ آج کے میرے نوجوان بھائیوں کو یہ سورہ یوسف کا مطالعہ کرنا چاہیے، یہ یوسف علیہ السلام کی زندگی پڑھنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یوسف علیہ السلام نے اب دیکھا کہ یہاں پر میرے لیے رہنا پہلے ایک تھی اب کئی ہو گئی ہیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے اور زیادہ ہو جائیں، یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے اللہ اس سے بہتر میرے لیے جیل ہے۔ اور یہ ایک مومن کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ تو ہمارے دین کے بارے میں ہمیں مصیبت میں نہ ڈالنا۔ جو علماء نے یہاں سے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ ایک مومن کو اپنی دنیا کی جو آزمائش ہے، دنیا کی جو زندگی ہے، اس میں تنگی کو برداشت کر لینا چاہیے، اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ پھر آگے بالتفصیل کہ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر دیگر ساتھی بھی تھے، پھر اللہ